بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو مکمل غور سے سننے کے بعد اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی اور عناد نہیں ہے، لیکن یہ بھی اندھا پن ہے کہ کسی کی واضح غلطی سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو غلط کہنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ مرزا جہلمی نے کئی ویڈیوز میں ایسے کلمات بولے ہیں جن کلمات کو مرزا جہلمی خود واضح لفظوں میں کلمات کفر کہہ چکے ہیں، اور یہ بھی مرزا جہلمی کا اصول ہے کہ جب کوئی آدمی کلمات کفر کہے تو اس پر لازم ہے کہ علی الاعلان رجوع کرے اور یہ اقرار کرے کہ میں نے کفر کیا تھا، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کرائے۔ تو اس اصول کی روشنی میں مرزا جہلمی پر یہ ضروری ہے کہ علی الاعلان یہ تسلیم کرے کہ میں نے یہ کفر کیا تھا، دوبارہ کلمہ پڑھے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کرائے۔ اور کلمات کفر بول لینے کے بعد بیوی سے جو تعلق قائم کیے رکھا ہے یہ ناجائز تھا، حرام تھا، اس لیے اس پر بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور مرزے کی گھر والی محترمہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خود مرزے کے فتووں کے مطابق مرزے کا اس سے تعلق ختم ہو چکا ہے، نکاح باقی نہیں رہا، اس لیے جب تک تجدید نکاح نہیں ہو جاتی اس وقت تک مرزے سے تعلق قائم نہ رکھے۔ اب آئیے ترتیب وار ہم یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مرزا جہلمی کا ایک محبوب شاگرد ہے اسامہ، اس کے چینل پر ایک سٹریم ہوئی جس میں مرزا جہلمی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات کہنا کہ فلاں آدمی پر جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کلمات کفر ہیں، کیونکہ اس بات کا تعلق علم الغیب سے ہے۔ اب کسی کے پاس چونکہ علم الغیب نہیں، اس لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو ازمائش کا نام دینا چاہیے۔ کسی تکلیف کو جو کسی بھی مسلمان پر آئے اس کو عذاب کہنا یہ کلمات کفر ہیں۔ اب اس سے اگلی بات ہے، جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے۔ یہ تھا وہ فتویٰ جو مرزا جہلمی نے 8 مہینے پہلے دیا تھا کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں تکلیف اس پر اللہ کا عذاب بن کر آئی ہے یہ کلمات کفر ہیں، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب سے ہے۔ لیکن مرزا جہلمی نے خود اپنے کافر منگول آباء و اجداد کے متعلق کہا کہ کافر منگول تمہارے صوفیوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے تھے۔ یہ بات مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق کلمات کفر ہیں، اور یہ کلمات کفر مرزا جہلمی نے ہوش و حواس میں کہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بار بار کہے ہیں۔ نمبر 1 پبلک سیشن نمبر 57 جو 2 ہفتے پہلے اپلوڈ ہوئے ہے۔ میں نے کہا میرا نام ہی علی ہے، ذہن رکھنا، ایک نام علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ نمبر 2 قرآن کلاس نمبر 30 جو 2 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، اور واقعی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں۔ نمبر 3 شاہد اینڈ بلال چینل پر لائف سٹوری نمبر 130 جو 3 مہینے پہلے اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو میں منگول ہوں، ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے کلمات کفر والا جو فتویٰ لگایا تھا 8 مہینے پہلے، اس فتوے سے پہلے بھی مرزا جہلمی منگولوں کے حملوں کو اللہ کا عذاب کہہ چکے ہیں، اور اس فتوے کے بعد بھی کئی دفعہ اس نے منگولوں کے ان حملوں کو اللہ کا عذاب کہا ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیے تھے۔ لیکن ایک طرف یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا اس کو اللہ کا عذاب کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس پر ہم نے ایک کلپ بنایا جس میں ہم نے گرفت کی کہ ایک طرف سیلاب کو عذاب کہنے کے لیے تیار نہیں اور کہتا ہے کہ اس کا تعلق علم الغیب سے ہے، دوسری طرف منگولوں کو اللہ کا عذاب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں میں کھلا تضاد ہے۔ ہمارے اس کلپ کے سامنے آنے کے بعد مرزے کے شاگرد نے مرزے سے یہی سوال کیا کہ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، تو مرزے کے پاس اس کا جواب بالکل نہیں تھا۔ آخر لاچار ہو کر مرزے کو یہ بات کہنی پڑی کہ میں 1 کروڑ دفعہ رجوع کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کے اوپر راضی ہیں نا تو میں 1 کروڑ دفعہ رجوع کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، آزمائش تھی،
لیکن اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ بابے فیل کر دیے منگولوں نے بابے فیل کیے یا نہیں کیے یہ تو بات کی بات ہے۔ مرزا جیلمی نے یہ بات واضح طور پر تسلیم کر لی کہ منگولوں کے حملوں کو اللہ کا عذاب کہنا یہ مرزے کی غلطی تھی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مرزے نے واضح طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی آدمی پر کوئی تکلیف ہے تو یوں کہنا کہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، یہ کلمات کفر ہیں۔ ہم مرزے کی زبان سے یہ فتویٰ آپ کو سنا چکے ہیں۔ تو مرزے نے یہ کلمات کفر کہے تھے اپنے ہی فتوے کے مطابق، اس لیے مرزے نے بارہا ہوش و حواس کی حالت میں ایسے کلمات کہے ہیں جن کو یہ خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ کلمات کفر ہیں۔ اور جو آدمی کلمات کفر کہے اس کے متعلق خود مرزے کا فتویٰ ہے کہ وہ علی الاعلان توبہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے، اور نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا، اپنا نکاح دوبارہ کرے۔ مرزے کا یہ فتویٰ بھی آپ مرزے کی زبان سے ہی سن لیں۔ مرزے کا ایک کلپ ہے چشتی رسول اللہ سے توبہ کے نام پر جو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوا۔ اس کلپ میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مرزے نے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا، چونکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، گستاخانہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ ہے، تو اس کلمے سے توبہ کا طریقہ کیا تھا، کس طرح توبہ کرنی چاہیے تھی، اس سلسلے میں مرزے نے بات کی ہے۔ آپ وہ بات پوری سن لیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعے کے اوپر وہ کیا کیا لیم ایکسکیوزز۔ ایک تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی انہوں نے بعد میں کہہ دیا نا اصل کلمہ وہ تھا، تو اس میں رجوع ہو گیا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، پرانے بہانے۔ بھائی جی ان دور بدل گیا ہے۔ واہ مرزا تیرا انداز، ٹھیک ہے دور بدل گئے، ہم تجھے بتاتے ہیں، تجھے دکھاتے ہیں، واقعتاً دور بدل گیا ہے، اب یہ تیرے والا فتویٰ تیرے اوپر فٹ ہونے والا ہے۔ کیا گستاخانہ عبارت سے توبہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ توبہ اس طرح ہوتی کہ بیٹا میں نے تم سے کفر کہلوایا تھا اور اس چند منٹوں کے لیے میں خود بھی کافر ہو گیا تھا، میرا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا، میری اپنے پیر سے بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی، اور تیرا بھی نکاح میں نے توڑوا دیا کفر کہلوا کے، تیری بیعت تو پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اور تیرا ایمان بھی توڑوا دیا، اور بیٹا اب میں توبہ کرتا ہوں، تو بیٹا دونوں کسی مولوی کے پاس جا کے پہلے تو اپنا نکاح دوبارہ سے پڑھوائیں، اور پیر اگر میرا زندہ ہے تو میں جا کے اس سے دوبارہ بیعت ہوں، اگر مر گیا تو کوئی اور پیر پہلے میں تلاش کروں پھر تجھے مرید کروں گا۔ سر یہ ہم سے زیادہ تصوف کون جانتا ہے؟ کفر کی توبہ پھر اس طرح ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ رجوع کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہانیاں کرا رہے ہو؟ اعلانیہ کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے۔ ان تو صرف کہہ کے نہیں وہ میں نے ویسے پڑھوایا تھا دوسرے والا ہے، کفر سے توبہ تو کی نہیں ہے، اگر یہ ان کی کتاب ہے 1000 ٹن اس نے زن رکھتے ہوئے۔ چشتی رسول اللہ والا کلمہ پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا، نکاح اپنا دوبارہ پڑھوایا تھا یا نہیں پڑھوایا تھا، یہ باتیں تو بعد کی ہیں، کیونکہ وہ لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ مرزا ابھی زندہ ہے۔ مرزے نے وہ کلمات کہے ہیں جن کلمات کو خود مرزے نے مانا کہ یہ کلمات کفر ہیں، اور یہ کلمات کفر مرزے نے کئی بار کہے ہیں، ہوش حواس میں کہے ہیں۔ مرزے نے اب توبہ کا جو طریقہ بتایا ہے تو ہمارا مرزے سے یہی مطالبہ ہے کہ اسی طریقے سے مرزا توبہ کرے، اعلانیہ کہے کہ میں نے کفر کیا تھا، کچھ عرصے کے لیے میں کافر ہو گیا تھا، دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، تو دوبارہ کلمہ بھی پڑھے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے، اور یہ ہمارا مطالبہ کوئی بے جا نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، مرزے کے اصولوں کے عین مطابق یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اب ہم اس کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں، خود فیصلہ کریں ہمارا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں۔